بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بچہ جسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہی ایک دن سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے تخت کو ہلا دے گا؟ سوچئے، ایک ماں اپنے نومولود کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، مگر اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، اور وہی بچہ دشمن کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی، خوف سے اقتدار تک، دریا سے دربار تک، اور غلامی سے آزادی تک۔ فرعون اور اس کی فوج کا دریا میں غرق ہونا۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پٹ کر 12 راستے بن گئے، اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو بھی قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے سب کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسرے گروہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب ہر چیز پر غالب، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر اپنی لاٹھی کے ذریعے ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بناؤ۔ تمہیں نہ تو کسی کے تعاقب کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈوب جانے کا ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا، دریا نے ان سب کو اپنی موجوں میں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ بے شک یہ فرعون کا پورا لشکر غرق کر دیا جائے گا، اور کفار کتنے ہی باغات اور چشمے جوڑ گئے، اور بہت سی کھیتیاں اور عمدہ محل بھی، اور عیش و عشرت کے سامان بھی جن سے وہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے فرعونیوں کو وہاں سے نکالا، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ تو ان قوم فرعون پر آسمان رویا، نہ ہی زمین، اور انہیں ذرا سی مہلت بھی نہیں ملی۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کرنے والے عذاب سے نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بہت بڑا سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے اپنے علم کی بنا پر بنی اسرائیل کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں بھی دی جن میں واضح آزمائش تھی۔ پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا،
اور انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے۔ فرعون کی لاش کا عبرت بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس مغرور و تکبر کی وجہ سے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا، تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، لہٰذا آج ہم تیری لاش کو دریا سے باہر نکالیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا شکر ادا کرنا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشور یعنی 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔